کیسے عیا ہو قلم سے عثمان کا مقام، کیسے عیا ہو قلم سے عثمان کا مقام، جن کو دیا حضور نے نورین سے دوام۔ کیسے عیا ہو قلم سے عثمان کا مقام، جن کو دیا حضور نے نورین سے دوام۔ داماد مصطفیٰ پھر امت کے وہ غنی، داماد مصطفیٰ پھر امت کے وہ غنی، کرتے ہیں جن کی خاطر قدسی بھی اہتمام۔ یاد خدا سے ان کو ایسی ملی بقا، یاد خدا سے ان کو ایسی ملی بقا، جاری ہے ان کا تذکرہ امت میں صبح و شام۔ جاری ہے ان کا تذکرہ امت میں صبح و شام، وہ جن کی ہر گھڑی تھی نبوت کے ساتھ ساتھ، وہ جن کی ہر گھڑی تھی نبوت کے ساتھ ساتھ، وہ جن کے مال و زر سے چلا دین کا نظام۔ وہ جن کو رسول پاک نے ایسا کیا پسند، وہ جن کو رسول پاک نے ایسا کیا پسند، جنت میں اپنے ساتھ ہی ان کو دیا مقام۔ جنت میں اپنے ساتھ ہی ان کو دیا مقام۔ محشر کے دن شفاعت عثمان کے طفیل، محشر کے دن شفاعت عثمان کے طفیل، 70,000 ہوں گے جنت میں شاد کام۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرا عثمان اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے اللہ 70,000 جہنمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی اکیلے کی شفاعت سے 70,000 وہ لوگ کہ جن پہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شفاعت کریں گے تو رب ذوالجلال ان کی شفاعت سے 70,000 کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے ایک امتی کی شفاعت سے رب ذوالجلال قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور اس حدیث کے تحت مفسرین نے لکھا، محدثین نے، کہ وہ جس شخص کی حضور بات کر رہے ہیں کہ میرے ایک امتی کی شفاعت سے قبیلہ بنی کلب جو مکہ شریف کے اندر کثرت یعنی بکریوں کی تعداد کی کثرت کے لحاظ سے وہ قبیلہ مشہور تھا کہ جن کے ریوڑ اور بکریوں کی تعداد بہت کثیر تھی، تو حضور فرماتے ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد کرے گا۔ تو لکھا کہ وہ شخص جس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ تو اسی کا نقشہ کھینچا کہ محشر کے دن شفاعت عثمان کے طفیل، 70,000 ہوں گے جنت میں شاد کام۔ آصف پڑھا ہے جس نے کلمہ حضور کا، آصف پڑھا ہے جس نے کلمہ حضور کا، کرتا ہے صدق دل سے عثمان کا احترام۔ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جس کا ایمان ہے وہ کبھی بھی حضور کے کسی صحابی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے وہ یقیناً حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام بھی ضرور کرتا ہے۔ آج صرف پڑھا ہے جس نے کلمہ حضور کا، کرتا ہے صدق دل سے عثمان کا احترام، کیسے عیا ہو قلم سے عثمان کا مقام، جس کو دیا حضور نے نورین سے دوام۔